الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون آج لوگوں کو ہر چیز یاد ہے، بچپن کے گزرے ہوئے وہ دن یاد ہیں، جوانی کے وہ ایام یاد ہیں، رشتہ داروں کی باتیں یاد ہیں، خاندان کے رسوم و رواج یاد ہیں۔ ایک چیز بھول گئی ہے جو یاد کرنے والی تھی، جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، اے میرے صحابہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ کس چیز کو؟ حازم اللذات، جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ جس آدمی کو یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت یاد ہے، اس کا اخلاق دوسروں کے اخلاق سے بہتر ہے، اس کے پڑوسی امن میں ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے مطمئن ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ موت کو یاد کرنے والا شخص ہے، لہذا یہ دغا نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے صحابہ سے کہتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جبکہ موت ایسی چیز ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کلنا نکرہ الموت، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو صحابہ تھے نا، نبیوں میں سے ایک نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ آیا، یہ کہنے کے لیے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کی جان نکالنا چاہتا ہوں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ جلالی پیغمبر تھے،
ملک الموت کی بات سن کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی۔ ملک الموت اللہ کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے موسیٰ نبی کی کہ اے اللہ، جس آدمی کی طرف تو نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی جان نکالوں، اس کی روح قبض کروں، وہ موت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے ملک الموت کو دوبارہ بھیج دیا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے نبی موسیٰ سے کہو دنیا سے تمہارا دل ابھی بھرا نہیں، کتنا اور جینا چاہتے ہو؟ چلو ایسا کرو، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے سال، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تمہاری عمر کے اتنے سال بڑھ جائیں گے۔ فرشتہ پیغام لے کر گیا، کہا موسیٰ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا میں تم اور جینا چاہتے ہو تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، تمہارے سال عمر کے اتنے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اس کے بعد پھر؟ کہا اس کے بعد پھر موت، موت سے چھٹکارا نہیں۔ کہنے لگے ملک الموت سے، جب موت سے چھٹکارا ہی نہیں، ایک نہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، جب یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے تو پھر اس وقت کا کیا انتظار کرنا؟ میں ابھی تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ میں ارض مقدسہ جہاں بیت المقدس ہے وہ میرے سامنے ہو اور میری روح قبض کر لی جائے۔ اللہ نے انتظامات کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب نبیوں میں سے ایک نبی وہ بھی کھل کر کہتا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی میری روح قبض کرنے کے لیے تو آیا ہے، اس کو سزا دے کر واپس بھجوا دیتا ہے۔ تو عام انسان، نبیوں کا مقام تو عام انسانوں سے بہت بلند ہے، عام انسان کب چاہتا ہے کہ اس کو موت آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اختیار اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو دیا تھا، وہی اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، صحابہ مسجد نبوی میں پریشان ہیں، دیکھیں نا، ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے، والدین سے، اولاد سے، اس کی موت پر پریشان ہوتا ہے۔
صحابہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، ہے کوئی اندازہ؟ بات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے آپ پر فدا ہو جائیں میرے ماں باپ، اے اللہ کے نبی آپ پر فدا ہو جائے میری جان، آپ پر فدا ہو جائے میرا مال۔ جو پیار اللہ کے نبی کا، جو احترام اللہ کے نبی کا صحابہ کے دلوں میں تھا، کسی باپ کے دل میں اپنے بیٹے کا پیار نہیں ہوگا۔ پریشانی ہے نا کہ ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جب یہ آیت اتری، سورت بلکہ اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، بعض صحابہ خوش ہو گئے، نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری۔ اور اسی صورت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غمزدہ کر دیا۔ صحابہ نے اپنا ذہن مرکوز کیا اللہ کی مدد اور فتح کے الفاظ پر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن مرکوز ہوا آخری آیت پر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا کام تو یہی تھا نا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ نے اپنے چچا، ان سے کیا بات کہی تھی؟ چچا میں تیری قوم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں، اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دوں؟ چچا دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، یا اس راستے میں میری موت آ جائے گی۔ اللہ کا دین غالب ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پورے جزیرۃ العرب میں توحید کا ڈنکا بج گیا، مکے والے بھی مسلمان ہو گئے اور ارد گرد کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی نے گواہی بھی لے لی، حل بلغت، صحابہ نے گواہی بھی دے دی۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، نبی کا کام ختم ہو گیا دنیا میں، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب چلنے کی تیاری کیجئے، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے اب عالم برزخ میں چلنے کی تیاری کیجئے۔ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کثرت سے یاد کیا کرو موت کو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ انسان کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ غرور اور تکبر کہ میں بڑا،
میرا خاندان اونچا، میرے عہدے کے برابر کسی کا عہدہ نہیں، میں جو چاہوں کروں۔ یہ عقل ٹوٹ جاتی ہے جس کو موت یاد آتی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فعل کہ آپ نے ایک سائل کو درہ مارا۔ غلطی سائل کی بھی تھی کہ اگر امیر المومنین خلافت کے امور سر انجام دے رہے ہیں، تو نے مسئلہ پوچھنا ہے کسی اور وقت آ کر مسئلہ پوچھ لینا۔ اس وقت آ کر امیر المومنین کو تنگ کرنا، خلافت کے امور میں مداخلت کرنا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، غلطی تو اس کی بھی تھی۔ لیکن حضرت عمر درہ مار بیٹھتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے عمر اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا ہے کوئی جواب؟ داڑھی منڈانے والے سوچیں ہے کوئی جواب؟ رات کو تنہائی میں یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے سوچیں اگر اللہ نے اس عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال کر لیا ہے کوئی جواب؟ جتنی بھی برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اگر یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت یاد ہے، فوراً توبہ کرے گا اللہ سے۔ غلطی ہونا اور بات ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان نسیان سے ہے، بھولتا ہے۔ جب ہمارے باپ آدم نے اس سے غلطی ہو گئی تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن غلطی پر اصرار کرنا، ہر روز کرنا، بلا ناغہ کرنا، لازمی بات ہے، اس کو موت یاد نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں کہ وہ فرشتہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اس نے آ کر اجازت بھی نہیں مانگی۔ اجازت صرف اللہ کے نبی سے مانگی تھی۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی ملک الموت دروازے پر کھڑا، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کہو تو بلا لوں ملک الموت کو، اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ ملک الموت حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام سنایا، ہمارے پاس آنے کو دل نہیں چاہتا تو رہو دنیا میں،
اختیار ہے تمہارے پاس دنیا میں رہنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات بیان کی کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے مجھ کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو لینے کا، اور اختیار دیا ہے اس بات کے درمیان کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کو لینے کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اختیار کر لیں نا، دنیا اور دنیا میں جو ہے ان میں تو ہم بھی آ گئے، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، دنیا کے پھول ہیں آپ کے، آپ ہمیں چن لیں جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو اختیار ہے دنیا میں رہنے کا اور اللہ کے پاس جانے کا، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو میں آپ کی روح قبض نہیں کرتا۔ جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کس چیز کو اختیار کروں؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ ساری دنیا کا بادشاہ ہو کر اپنے بندے سے ملاقات چاہے اور بندہ کہے نہیں میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا جبریل اگر اللہ ملاقات چاہتا ہے تو میں بھی اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفاقت اعلی جو ہے وہ مجھ کو نصیب فرما، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ان سے پوچھا گیا تھا روح قبض کروں یا نہ کروں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن آپ کے بیٹے ابراہیم کی روح قبض کرتے ہوئے نہیں پوچھا گیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی ہے نا ہم پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ کون پسند کرتا ہے موت کو؟ یہ آنی ہے کہ نہیں آنی سوچیں۔ راستے میں کوئی بند ایسا ہے جو باندھ دیا جائے اور موت سے ہم بچ جائیں؟ ہے کوئی ایسی ترکیب اس سائنس کی دنیا میں؟ کوئی ہے ایسی ترکیب جس ترکیب سے ملک الموت کو روک دیا جائے؟ ہے ایسی کوئی پناہ گاہ جس پناہ گاہ میں ہم چھپ جائیں اور ملک الموت ہم تک نہ پہنچ پائے؟ کوئی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چونا گچ مضبوط محل میں جا چھپو، وہاں بھی تم کو موت آئے گی۔
بھاگ لو، کہاں تک بھاگنا؟ ان فررتم من الموت یا بالقتل، بھاگو، کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ موت سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر موت کے بعد جو مقام آتا ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، پنڈلیاں محسوس کی، ڈاکٹر نے، رشتہ داروں نے، پنڈلیاں بھی، رانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، سانس ابھی چل رہی ہے، روح جسم سے نکل رہی ہے، حلق میں آ کر پھنس رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم تو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو نا، ہمارے فرشتے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو خوش قسمت کو خوشخبریاں دے کر کہتے ہیں چل اس رب رحمان کی طرف جو آج تجھ پر غضبناک نہیں، اور بعض بدبخت جن کو کہا جاتا ہے نکل اپنے جسم سے اس رب کی طرف جو آج تجھ پر بڑا غضبناک ہے۔ یہ روح پھر چھپتی ہے بدن میں، اور فرشتے اس کو مار مار کر جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ پھر یہ کہاں لے جایا جاتا ہے جسم؟ اس گڑھے میں جس میں انسان صرف بیٹھ سکتا ہے، وہ گڑھا جو مسکن ہے کیڑوں کا، اس کے جسم سے کیڑے پیدا ہو کر اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں، اور اگر یہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ سانپ، بچھو جو اس کو ڈستے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، عالم برزخ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ تنہائی کا گھر ہے وہ قبر۔ یہاں تو بیمار پڑتے ہیں نا آپ، پہلے عام ڈاکٹر کے پاس جا کر اور نہیں درد کی شدت کو ختم کرنے کے لیے پین کلر لے لیتے ہیں، اگر آرام نہیں آ رہا CCU میں ایڈمٹ کر دیے جاتے ہیں، ڈاکٹر ارد گرد کھڑے ہیں آپ کو بچانے والے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے رشتہ دار بیڈ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگا رہے ہیں، گولیاں دی جا رہی ہیں، اس گڑھے میں کون ہوگا؟ سب چھوڑ کر آئیں گے یا آپ کے ساتھ بھی کوئی اس قبر میں اترے گا؟ بیوی سے کہو